سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں قسم کھاتے ہیں، جب وہ قسم کھاتے ہیں نا تو قسم کے بعد ایک مزید بات کہی جاتی ہے، اس کو جواب القسم کہتے ہیں۔ تو ایک ہے مقسم بھی، ایک مقسم علیہ، اور علماء کہتے ہیں قسم اور جواب القسم۔ اس کو پہلے سمجھ لیں یہ کیا کیوں جاتا ہے۔ قسم قرآن میں کھائی جاتی ہے تاکہ تمہارا ذہن ایک طرف مائل ہو، تمہارے ذہن میں ایک پکچر آئے اور تم اپنی امیجنیشن کو یوز کرو، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو ویژولائز کرو، اس پہ تمہارا فوکس ہو گیا ایک دفعہ۔ اس کے بعد جو اگلی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ جو تصویر تمہارے ذہن میں بنی تھی نا، اس کی بنیاد پر جو آنے والی بات ہے اب وہ واقعی میں صحیح سمجھ میں آئے گی۔ تو جواب القسم اب صحیح طرح سمجھ میں کیوں آئے گا؟ قسم کی وجہ سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اس تھیوری کو اپلائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن آیات کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے سورۃ الواقعہ میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں مواقع النجوم، مواقع کہتے ہیں ستاروں کے ہونے کی جگہ، موقع مکان کو بھی کہتے ہیں، موقع گرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ جب ستارے گرتے ہیں نا وہ بھی مواقع ہوتے ہیں۔ تو مواقع کے دو معنی ہیں، لیکن جنرلی I swear by the placement of the stars. I swear by the placement of the stars. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں کس تصویر کو لانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے رات کا وقت ہے، صحرا میں آپ ہو، آپ اوپر دیکھتے ہو اور پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اب کیونکہ پولوشن شہروں میں زیادہ ہوتی ہے آپ کو ستارے کم نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں پہاڑوں میں نکل جاؤ یا وادیوں میں نکل جاؤ یا صحرا میں نکل جاؤ اور آپ اوپر دیکھو تو آپ حیران رہ جاؤ کہ کتنے ستارے نظر آتے ہیں آسمان میں، ٹھیک ہے نا؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ۔ اب وہ زینت الکواکب ہمیں اب نظر نہیں آتی کیونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے۔ یہاں جہاں میں رہتا ہوں ٹیکسس میں، وہاں تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد، ڈیلس سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک پوائنٹ ہے جہاں پر فوٹوگرافرز آتے ہیں دنیا جہاں سے ایک ہفتے کے لیے، کیونکہ وہاں کا نائٹ اسکائی دنیا کے بہترین نائٹ اسکائز میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سارے ستارے ایسے نظر آتے ہیں، ایسی کانسٹلیشنز کہ سارے دنیا کے بہترین فوٹوگرافرز وہاں پہ آتے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ وہاں آپ کو کوئی لائٹ آن کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فون لینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فلیش یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ لوگ ستاروں کو دیکھنے آئے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ بچی ہی نہیں ہے جہاں ستارہ نہ ہو، ایسا لگتا ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی کہ وہ جس جگہ پر ہوتے ہیں، اور جو چیز گاڑ دی جاتی ہے نا وہ بھی موقع ہوتی ہے، جہاں کوئی چیز گاڑی جائے وہ بھی اس کی موقع ہوتی ہے، اسی سے واقع نکلا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ دین جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ پڑنے والا ہے، گرنے والا ہے، وہ گر جائے گا زمین پر، like a hammer that drops, right? وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ بنو اسرائیل کے بارے میں کہا کہ جو پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کے اوپر واقع ہو جائے گا، اس کو بھی واقع کہتے ہیں، جو جہاں پہ وہ گرے گا اس کو موقع کہیں گے، وہ ظرف ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مواقع النجوم سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک جہاں ستارے ابھی ہیں، اور ایک اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے جب یہ ستارے گرنا شروع ہوں گے اور کہاں گریں گے جا کے۔ دونوں چیزیں شامل ہو گئی اس کے اندر۔ لیکن فی الحال جب یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور مکے میں اکثریت لوگوں کی وہ تھی جو اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ صحرا میں رات کو آسمان میں دیکھتے تھے اور ستاروں کو انجوائے کرتے تھے۔ تو اللہ نے غیر مسلم کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی ایک قسم کھائی ہے کہ وہ سن لے کہ میں تمہارا ذہن اس چیز کی طرف ڈال رہا ہوں کہ تم آسمان کو دیکھو اور ستاروں کو دیکھو۔ اور پھر کہا کہ جو بات میں آگے کرنے والا ہوں نا وہ کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ یہ ایسی قسم ہے اگر تمہیں کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ بہت ہی عظیم قسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ستارہ تو اتنا چھوٹا سا ایک دانہ ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک سٹار کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہمارا پورا سولر سسٹم یا ہماری پوری گیلیکسی کے بھی کچھ نہ ہو، اور وہ کتنے بلینز آف لائٹ ایئرس کے فاصلے سے وہ روشنی میری آنکھوں تک پہنچی ہے، لیکن مجھے بس لگ رہا ہے looks so pretty۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی عظیم مخلوق ہے جس کا مجھے دیدار ہونے کا موقع مل رہا ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی آسانی سے نظر آ گیا۔
نہ کوئی مجھے کوئی خاص قسم کا ٹیلیسکوپ لینا پڑا، نہ کوئی آلہ لینا پڑا، نہ مجھے بلینز آف ٹریلینز آف مائلز کا سفر کرنا پڑا کہ میں دیکھ سکوں ستارے کیا ہوتے ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے زمین پہ صحرا میں لیٹا ہوا، اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کچھ نہیں، وہ اوپر دیکھتا ہے اینڈ ہی کین سی بلینز آف لائٹ ایئرز اوے۔ Isn't that incredible؟ اب یہ چیز اگر تمہارے ذہن میں ایک دفعہ بیٹھ جائے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ستارے کتنی بڑی مخلوق ہیں۔ پھر دوسری بات قرآن نے ستاروں کے بارے میں کہی، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ ستاروں کے ذریعے اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سٹارز کے ذریعے شپس نیویگیٹ کرتی تھیں، کشتیاں نیویگیٹ کرتی تھیں، اور صحرا کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے صحرا میں بھی سفر ہوتا ہے، نارتھ اسٹار اینڈ آل آف دیٹ۔ اینڈ آئی ریسنٹلی فاؤنڈ آؤٹ pilots, when their navigation systems fail, they use the stars. They actually use the stars to find navigation, because sometimes the software fails on the plane and they have to navigate manually. They actually find direction and coordinates using the stars. That's to this day, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. To this day. تو دو تین چیزیں اپنے ذہن میں ڈالنے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن، آگے بات ہوگی قرآن کے بارے میں۔ پہلی بات، قرآن کتنے فاصلے سے آیا ہے؟ اگر ستارے جو نظر آ رہے ہیں وہ کتنے بلینز آف لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں، اور یہ ستارے پہلے آسمان پر ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ 7 آسمان ہیں، ہے نا؟ جو سب سے نچلا آسمان ہے اس کو کہا ہے السماء الدنیا، سب سے نچلا آسمان۔ اس کے بارے میں کہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے سب سے نچلے آسمان کو ستاروں سے اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ یعنی جہاں تک ستارے ہیں وہاں تک کون سا آسمان ہے؟ پہلا آسمان ہے۔ اور قرآن ہمیں کہاں سے آ رہا ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر سے آ رہا ہے۔ اگر یہ ستارے اتنی دور ہیں اور اندازہ کرو کتنے فاصلے پر ہیں اس کا، تو ہمارا برین اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتا، پھر اندازہ کرو قرآن کہاں سے آ رہا ہے اور کس فاصلے سے۔ وہ تو تمہاری آنکھوں کے، تم اس کو دیکھتے ہو تمہیں وہ چیز خوبصورت لگتی ہے، اور جو تحفہ تمہاری زبان سے ریسائٹ ہو رہا ہے، جو الحمدللہ رب العالمین تم کہہ رہے ہو، جو آیات تم سن رہے ہو، جو آیات تم پڑھ رہے ہو، وہ کہاں سے آئی ہیں، کس فاصلے سے آئی ہیں۔ انسان کو اگر اس کا تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جائے تو اس کی ساری زندگی بدل جائے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ عظیم۔ پھر اس کے بعد دوسری بات سمجھیں، ستارے کب نظر آتے ہیں؟ دن میں یا رات میں؟ رات میں نظر آتے ہیں۔ اندھیرا ہوتا ہے تو اس کی روشنی سامنے آتی ہے۔ ہماری زندگی اندھیرے میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر آیت کا ستارہ دیا ہے کہ ہمیں اب زندگی کے اندھیرے میں رستہ مل جائے۔ تو جس طرح آسمان کی اندھیرے میں صرف روشنی ستارے رہ جاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندھیرے میں یہ آیات ہیں اللہ کی۔ اور جس طرح ستاروں کو آپ گن بھی نہیں سکتے، اور کتنی عظمت ایک ایک ستارے میں ہے، آپ ایک آیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر کیا کیا بات ہے۔ اور ایک ستارے کو کتنی کروڑوں آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، اور ہر آنکھ کی اپنی ایک کہانی ہے، ہر ایک قصہ ہے، لیکن ہر ایک کی آنکھ کے اندر اس کی روشنی جا رہی ہے۔ ایک ایک آیت کتنی زندگیاں بدل رہی ہے، کتنے طریقوں سے بدل رہی ہے، کہاں بدل رہی ہے، کیسے بدل رہی ہے۔ میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا، ایک ہندو آدمی مجھے کہتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کی وجہ سے۔ ہندو آدمی۔ یہاں پہ میں گیا تھا یونیورسٹی میں، ایک ہندو اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھے آ کے کہا مجھے آٹوگراف دے دیں۔ میں سارے لیکچر سنتا ہوں آپ کے۔ وہ میرا کوئی کمال نہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نا۔ قرآن کی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، کس تک جا کے لگ جاتی ہے۔ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اور پھر مواقع ایسی چیز ہیں کہ وہ ستارے جو ہزاروں سال پہلے پرانے زمانے کے لوگ اس کو دیکھ کے اپنا راستہ ڈھونڈتے تھے، یہی کہا تھا نا آپ کو۔ اور اب 2022 میں پائلٹس کیا کر رہے ہیں؟ نیویگیشن سسٹمز جو ڈیزائن ہو رہے ہیں، سیٹلائٹس جو ڈیزائن ہو رہی ہیں، وہ ان کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن ہوتی ہیں۔ ابھی تک ہدایت ہم آسمان سے لے رہے ہیں۔ یعنی قرآن کی جو ہدایت ہے وہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی، وہ بھی ٹائم لیس ہے۔ جب تک انسان کی نیویگیشن اس آسمان پر ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی زندگی کی نیویگیشن قرآن پر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ یہ تو تھوڑی سی بات ہے۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، انہ لقرآن کریم۔ سبحان اللہ، بہت پیاری آیات ہے۔